بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کورس علوم حدیث میں علوم الحدیث میں آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے، چوتھا سبق ہے، اور موضوع ہے قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے احادیث کی قسمیں، یعنی من حیث القبول والرد، کس بنیاد پہ حدیث کو قبول کیا جائے گا اور کس بنیاد پہ روایت کو حدیث کو رد کر دیا جائے گا، ناقابل قبول ہو جائے گی، ان بنیادوں کا علم، یعنی محدثین نے جو قواعد و ضوابط بنائے ہیں، جو رولز بنائے ہیں، ان کا علم۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، مقبول اور مردود، یعنی ایکسیپٹیبل اور جو نان ایکسیپٹیبل ہے۔ مقبول کیا ہے؟ جو صحیح ہو یا حسن کے درجے پہ پہنچے۔ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ صحیح کون سی حدیث ہوتی ہے، حدیث صحیح، جس میں 5 شرطیں پائی جاتی ہیں، اور اس میں ایک شرط تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے، اس کی فلفلمنٹ، اس کا پایا جانا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، تو وہ حدیث حسن ہو جاتی ہے، یعنی گڈ ہے، گڈ ٹو ایکسیپٹ، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، ریجیکٹڈ نہیں ہے۔ جو مردود ہے یعنی ریجیکٹڈ ہے، اس میں بھی دو قسمیں ہیں، ضعیف اور موضوع۔ جو طالب علم ان دو باتوں کو سمجھ لے، اس کے ذہن میں علوم الحدیث کا مقدمہ آ جاتا ہے، پری فیس اور فاؤنڈیشن اس کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ یا تو حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور صحیح میں لو لیول پہ حسن درجے کی ہے۔ پھر حسن کی بھی دو قسمیں ہیں، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی۔ جیسے صحیح کی دو قسمیں ہیں، صحیح لذات ہی جو سٹرونگسٹ حدیث ہے کہ اپنی ذات میں وہ 5 شرطیں پوری کرتی ہے، تو وہ صحیح لذات ہی اٹ سیلف وہ کریکٹ ہے، ایکسیپٹیبل ہے۔ اور صحیح لغیر ہی یعنی تھوڑا سا وہ کم درجے پہ آتی ہے تو وہ حسن بن جاتی ہے۔ تو پھر وہی حسن جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ حسن لذات ہی، جو خود سے 5 شرطیں پوری کرے لیکن ایک شرط کمزور ہوتی ہے، لیکن حسن بھی کچھ نیچے درجے پہ آ جاتی ہے، جس کو حسن لغیر ہی کہتے ہیں، کہ وہ حدیث 4 شرطوں سے بھی نیچے آ جاتی ہے، ضعیف ہو جاتی ہے، مگر وہ لغیر ہی، حسن لغیر ہی کیسے ہوتی ہے؟ کسی اور نے اس کو حسن کیا، اس کو مضبوط کیا، اس کو طاقت دی، اس کو قابل قبول بنایا۔ وہ خود سے اگر اکیلی روایت ہوتی تو وہ قابل قبول نہیں تھی، وہ حسن لغیر ہی ہے، ینجبر، یعنی وہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے، طاقت پکڑ جاتی ہے۔ کس طرح؟ جیسے چند کمزور لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں تو ایک طاقت بن جائیں گے، لیکن اکیلا کمزور بندہ بیمار کھڑا ہو تو وہ گر جائے گا، وہ سہارا نہ دے سکتا ہے، نہ کسی کی سپورٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بہت سے ایسے کمزور جمع ہو جائیں کہ جو کم از کم اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، چیز پکڑا سکتے ہیں، مگر ہیں کمزور، تو وہ سارے مل کے ایک بھاری چیز کو ضرور اٹھا لیں گے۔ اسی طرح جو کمزور حدیث ہوتی ہے، یعنی حسن حدیث ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ کمزور نہیں ہوتی اور فل سٹرونگ بھی نہیں ہوتی، ساؤنڈ نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کی بہت سی روایتیں مل کے اس کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ یہ اس کا مقدمہ ہے۔ تو جو ضعیف ہے، مردود جو روایات ہیں، اس میں دو قسمیں، کہ ضعیف ہے جس میں حسن لغیر ہی کی شرطیں بھی پوری نہ ہوں، اس سے بھی نیچے آ جاتی ہے، اور جو بالکل گئی گزری روایت ہے جس کو تو بالکل قبول کرنا حرام ہے، وہ موضوع ہے، یعنی فورجڈ، فیبریکیٹڈ، گھڑی ہوئی، جو لوگوں نے من گڑت حدیثیں روایت کیں، اور اس کے بھی اسباب ہیں۔ اس کے لیے آپ اگر ایڈوانس لیول پہ ریسرچ کرنا چاہیں تو اسباب وضع الحدیث، یہ انٹرنیٹ پہ لکھیں یا بکس میں، لائبریری میں سرچ کریں، اسباب وضع الحدیث، حدیثیں گڑھنے کے ریزنز، اس کے اسباب، سیاسی تھے، مذہبی تھے، تعصب تھا، مخالفت بازی تھی، زندیق لوگ تھے جو مسلمانوں میں گھس گئے تھے مگر تھے وہ نان مسلم، اور مسلمانوں کے ثقافت کلچر کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے حدیثیں گڑھیں، اور کچھ لوگوں نے پولیٹکس کے زیر اثر رہ کے اپنے جتھے کو مضبوط کرنے کے لیے حدیثیں گڑھی۔ تو اس کے ایک لمبی بحث ہے۔ مقبول احادیث کی جو ہم نے 2 قسمیں پڑھی ہیں، ان میں صحیح اور حدیث حسن۔ سقوط سند کے سبب اور راویوں کے اختلاف کے سبب اور طعن راوی کے سبب، یعنی ضعیف، صحیح تو ہم پڑھیں گے، لیکن ضعیف جو جس میں بہت ڈیٹیل ہے، اس میں 3 اسباب ہیں کسی حدیث کے ضعیف ہونے کے۔ یہ چونکہ طالب علموں کے لیے لیسنز ہیں تو آپ کو اس کے نوٹس بنانے چاہیے، کچھ کتاب سے پڑھیں، کچھ استاد سے سنیں، تو کتاب اور استاد جب جمع ہو جائیں تو طالب علم مضبوط ہو جاتا ہے، نوٹس بنانے چاہیے۔ کسی حدیث کے ضعیف ہونے کے جو 3 اسباب ہیں نا، ان میں 3 کلاسیفیکیشنز ہیں۔ سقوط سند، یعنی سند کے اندر جو سقوط ہو جاتا ہے، کوئی فال آ جاتا ہے،
سند میں کوئی بندہ گر جاتا ہے، اس کے اندر چین ٹوٹ جاتی ہے، اس کے سبب جو حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کی ایک کیٹیگری ہے۔ دوسری ہے راویوں کے اختلاف کے سبب، یعنی اگر کوئی راوی ثقہ راویوں سے اختلاف کرے تو تب حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، یا کوئی تدلیس کرے۔ اور تیسرا ہے طعن راوی کے سبب، یعنی اگر راوی مطعون ہو، اس کے اوپر طعن کیا گیا ہو، کنڈیم کیا گیا اسے، اور اس کا کردار مشتبہ ہو، تو تب بھی حدیث ضعیف ہے، کیونکہ جو بندہ ہی ٹھیک نہیں، اس کی بات ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو پیغمبر علیہ السلام کی بات کو امانت کے طور پہ پہنچائے گا، لیکن خود اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں نا، تو اس لیے محدثین نے کہا کہ ہم آپ کی حدیث نہیں لے سکتے، ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو متقی ہو۔ تبھی تو بہت سی روایت پہ عمل نہیں ہو سکتا، کیا پتہ وہ ٹھیک بھی ہوں، مگر یہ رولز کہتے ہیں کہ بندہ جب ٹھیک نہیں تھا، جھوٹا تھا، یا اس کا عقیدہ خراب تھا، یا اس کا کریکٹر خراب تھا، یا وہ اس کے اندر ایسے علول پائے جاتے ہیں، ایسی علتیں پائی جاتی ہیں، ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ جو اس کے کردار کو، اس کی شخصیت کو مجروح کرتی ہیں، تو اس کی روایت کو کمزور روایت کہا جاتا ہے۔ اچھا، حدیث کو خبر بھی کہتے ہیں، حدیث کو اثر بھی کہتے ہیں، یعنی اخبار رسول اللہ، آثار رسول اللہ، اقوال رسول اللہ، ایام رسول اللہ۔ اب امام بخاری نے جو المختصر الجامع الصحیح من ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھی، بخاری شریف کا پورا نام پڑھے نا، کہ نبی پاک کے ایام، آپ کی لائف، ایام رسول اللہ، اخبار رسول اللہ، اقوال رسول اللہ، سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں ایک شخصیت پہ ختم ہوتی ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حدیث کو خبر بھی کہتے ہیں، اسی لیے محدثین نے دونوں صیغے استعمال کیے، حدثنا اور اخبرنا۔ انبأنا بھی کہا کہ ہمیں انفارم کیا ہے، اخبرنا ہمیں بتایا ہے، حدثنا ہمیں ٹاک ہمارے سے بات کی ہے، حدث یحدث تحدیث، اما بنعمت ربک فحدث، حدیث بیان کرنا۔ حدثنا کا مطلب ہے کثرت سے، تحدیث کا مطلب ہے کثرت سے بیان کرنا۔ اخبرنا کوئی بات پہنچانا، انبأنا کوئی امپورٹنٹ چیز بتانا، یہ خبر کی طرح ہوتی ہے۔ نبا یسألونک عن النبأ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو نبا اور خبر اور یہ چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ تو خبر دو قسم کی ہو گئی، ایک مقبول جو ایکسیپٹڈ ہے، اس کی قسمیں صحیح اور حسن، اور ایک ہے مردود جو ریجیکٹڈ ہے، اس کی تین سبب ہیں۔ سقوط سند کے اعتبار سے جو ضعیف ہے وہ ریجیکٹڈ ہے، طعن راوی کے سبب جو حدیث ضعیف ہے ریجیکٹڈ ہے، ثقہ راویوں سے جو عام راوی اختلاف کرے اس کی روایت بھی ضعیف ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ بہت اچھا ہے، روایت بھی اس کی صحیح ہے، لیکن وہ اپنے سے بڑے اماموں اور اپنے سے بڑے مرتبے کے لوگوں کی حدیثوں کے خلاف اس کی روایت آئے تو اس کا تفرد ہو جاتا ہے۔ اس تفرد کو، اس کی انڈیویجویلٹی کو محدثین چیلنج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بہت نیک تابعی ہیں، لیکن آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے اختلاف کر رہے ہیں، ابو ہریرہ سے کر رہے ہیں، اپنے سے بڑے تابعین صحابہ سے اختلاف کر رہے ہیں، یا ایک عام ایسا بندہ ہے جس کا صحابہ میں ایک عام مقام ہے، مگر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، خلفائے راشدین، اصحاب بدر، ان سب کی روایتوں کے خلاف ان کی روایت آ جاتی ہے، تو وہاں پہ محدثین کو پھر شک گزرتا ہے کہ کہیں ان کو غلطی تو نہیں لگ گئی۔ یہ چیز ضروری ہوتی ہے، ہوتا بندہ ٹھیک ہے لیکن اپنے سے ساؤنڈ بندوں کی روایتوں سے اس کی کنٹراڈکشن آ جاتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو اس سے مضبوط ہیں اس کی روایتیں لیں گے۔ تو محدثین نے اس بلڈنگ کو تیار کرنے کی ایک ایک اینٹ میں بڑی مضبوط چیزیں لگائی ہیں، بڑا مضبوط پتھر رکھا ہے۔ تین قسم کی ہوگی۔ اچھا، اب سقوط سند کے اعتبار سے جو حدیث کی ضعیف قسمیں ہیں اس میں معلق، مرسل، معضل، یا آپ نوٹ کر لیں، منقطع، اور سقوط خفی بھی ایک ہوتا ہے، مدلس اور المرسل الخفی، یہ انتہائی ماہرین اس کو جانتے ہیں، لیکن آپ صرف نوٹ کر لیں، جب آپ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے تو یہ آپ کو مقدمہ کام آئے گا۔ اور طعن راوی کے سبب، جب کسی راوی پہ جرح ہوتی ہے تو اس کے سبب جب حدیث ضعیف ہوتی ہے، وہ کتنے قسم کی ہے؟ اس میں ہے معلل، علت سے ہے، منکر یعنی جس پہ انکار کیا جائے، جس کو مانا نہ جائے، المتروک جس کی حدیث قبول نہ کی جائے، اور الاحادیث الموضوعہ یعنی تمام گھڑی ہوئی روایتیں۔ ثقہ راویوں سے جو راوی اختلاف کرتا ہے، ثقہ یعنی دا موسٹ ساؤنڈ راوی جو ہوتے ہیں، بہت ہی اسٹرانگ، بہت ہی عظیم، جو اپنے کردار میں، اپنی حدیث میں، اپنے علم میں، اپنے شیوخ میں، اپنی تلقی میں، تحمل میں، حدیث لینے کے سورسز میں ہر طرح سے سیف اینڈ ساؤنڈ اور کریکٹ ہوتے ہیں، ان کے اوپر جب کوئی اختلاف کرے تو اس اختلاف کرنے والے راوی کی روایت کی سبب جو اقسام ہے ضعیف حدیث کی، ان میں شاذ ہے۔ شذوذ کیا ہے؟ اختلاف الثقہ بمن ہوا اوثق منہ،
کسی صحیح راوی کا، اچھے راوی کا اپنے سے بہت اچھے راویوں سے اختلاف کرنا، تو یہ شاذ ہو جاتا ہے، یعنی شاذ و نادر، سیلڈم جب کہتے ہیں کہ بہت ہی شاذ و نادر ہوتا ہے، لیکن اس کو ضعیف کہتے ہیں شاذ. اور دوسرا اس کی قسم ہے مدرج، اسی طرح مقلوب اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے، اور مزید اور متصل الاسناد میں مصحف اور مضطرب. تو اسی لیے تو محدثین نے زندگیاں کھپا دی نا اس علم میں، کہ بہت ٹیکنیکل اور بہت ہی نازک علم ہے. اب ہم پڑھتے ہیں علوم حدیث کی بنیاد جس اصطلاح پہ ہے اور جس پہ بخاری شریف پوری ہے، صحیح حدیث. اب عام لوگ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، کہتے ہیں یہ صحیح ہے، اگرچہ وہ حدیث حسن ہو، حسن لغیرہ ہی ہو، حسن لذاتہ ہی ہو، صحیح لغیرہ ہی ہو، یعنی حدیث وہ گڈ لیول کی ہو، سٹرونگسٹ لیول کی نہ ہو، تو سارے عامت الناس کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے. یعنی عام لوگوں میں بلیک اینڈ وائٹ تصور ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے. حالانکہ یہ صحیح جو لفظ ہے نا وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں صحیح کہتے ہیں، کیونکہ جو اس درجے سے صحیح کے درجے سے کم حدیثیں ہیں وہ بھی صحیح ہوتی ہیں، ٹھیک ہوتی ہیں، کریکٹ ہوتی ہیں، قابل عمل ہوتی ہیں، ایکسیپٹڈ ہوتی ہیں، ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. مگر یہ جو صحیح لفظ ہے نا یہ ٹرم ہے، اصطلاح ہے، ٹرم ہے. اور جو ٹرم ہوتی ہے، ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اصطلاح ہوتی ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے، وہ اپنے تعریف کے دائرے سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی قیامت تک. جو اصطلاح ہوتی ہے نا وہ محدثین نے یا کسی بھی علم کے ماہرین نے بہت ہی مدتوں بعد بنائی ہوتی ہے، جس کو توڑ نہیں سکتے ہم. مثلا اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام بخاری نے جو صحیح حدیث قرار دی ہے اور 7000 کے قریب ریپیٹڈ اور 4000 کے قریب وداؤٹ ریپیٹیشن، یعنی اگر حدیثیں جو دہرا کے امام بخاری لائے ہیں وہ ہم حذف کر دیں اور صرف ایک دفعہ ایک حدیث کا ذکر کریں تو 4000 کچھ بنیں گی. اور جو انہوں نے استدلال کیا بار بار ایک حدیث سے 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ 15 بلکہ 33 دفعہ بھی، تو وہ حدیثیں ساری ریپیٹڈلی وہ 7000 اور کچھ بن جاتی ہیں. تو امام بخاری یہ جو حدیثیں لائے ہیں ان میں سے ایک ایک حدیث صحیح کی اصطلاح پہ، سٹینڈرڈ پہ پوری اترتی ہے. صحیح کیا ہے، حدیث کی صحت کیا ہے، اس کا سٹینڈرڈ. کچھ محدثین نے یوں رکھا ہے، کچھ نے یوں رکھا ہے، اور امام بخاری نے یوں رکھا ہے. ٹاپ آف دا لسٹ جو پیک پہ ہیں وہ ہے کیا؟ صحیح حدیث یہ ہے جس میں 5 شرطیں پائی جائیں: اتصال السند، راوی عادل ہو، ضابط ہو، اور من غیر شذوذ ولا علہ. متصل سندہ، وہ حدیث جس کی سند، سب سے پہلے چیز کیا ہے حدیث میں؟ سند. اگر یہ کمزور ہوگی تو اگلی شرطیں پھر کوئی کام نہیں آئیں گی. اگر کسی حدیث کی سند ہی خراب ہو جائے، سند ہے کیا؟ راوی، پھر اس کے بعد اس کا شیخ، پھر تابعی، یعنی اگر اوپر جائیں تو پھر صحابی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر اسلام کے بعد صحابی سے لے کر پہلے بندے تک اگر سند میں کچھ بھی کمزور ہو جائے تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، کیونکہ پہلی شرط ہی پوری نہیں ہوئی. تو تمام احادیث میں جو پہلی شرط ہے قبول کرنے کے لیے وہ اتصال السند ہے، اتصال السند ہے. اور راوی عادل ہو، یعنی اس کی عدالت پہ بھی آگے بحث آئے گی. اور راوی ضابط ہو، یعنی ضبط کیا، اس نے صحیح لکھا ہو. اور چوتھا یہ کہ من غیر شذوذ، شاذ نہ ہو، اپنے سے بڑے راویوں سے اختلاف نہ کرے. ولا علہ، اور اس کے اندر کوئی علت نہ پائی جائے. کون سی علت؟ علت قادحہ، وہ علت جو روایت کو خراب کر کے رکھ دے. مخفی علتیں تو چل جاتی ہیں کئی جگہوں پہ، امام بخاری نے تو مخفی علت بھی قبول نہیں کی. 5 شرطیں جس حدیث کی سند سے لے کر پیغمبر علیہ السلام تک 5 شرائط پائی جائیں اس کو کہتے ہیں حدیث صحیح. کون سی؟ اتصال سند، عدالت الراوی، عدم ضبط الراوی، عدم الشذوذ، عدم العلہ. اتصال السند، العدالہ، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلہ. سند متصل ہو، راوی عادل ہو. ابھی بتائیں گے عادل کسے کہتے ہیں، یعنی جس کا نام عادل ہے وہ نہیں، جس کے اندر کوئی عدل و انصاف آئے، وہ بتاتے ہیں ابھی آپ کو. راوی سند متصل ہو، راوی عادل ہو، ضابط ہو، شاذ نہ ہو، اور پھر ان 4 باتوں کے باوجود اس روایت میں کوئی علت نہ پائی جاتی. اب ایک ایک کر کے اس کو پڑھتے ہیں. ما ہوا اتصال السند؟ اتصال السند کیا ہے؟ حدیث کی سند متصل ہو، یعنی ہر راوی نے اپنے پیش رو راوی کے واسطہ سے حدیث حاصل کی ہو.
یعنی یہ روایت کر رہا ہے نا، اگلے بندے سے اس نے سنی ہو، اس سے ملا ہو، چلو نہ بھی ملا ہو تو کم از کم اس سے روایت کی امام مسلم کے مطابق اس کے زمانے میں موجود ہو، اس کے زمانے میں حدیث روایت کی گئی، سارے گواہ موجود ہوں، یہ بیان کر سکتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں نہیں، میں اپنی وہ کتاب لکھنے جا رہا ہوں جس میں ایسی احادیث جمع ہو جائیں گی کہ جن سے مضبوط حدیثیں دنیا میں موجود نہیں ہوں گی۔ کیسے؟ سند کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے شرطیں، سند میں راوی دوسرے سے ملا ہو، اتصال کیا ہو، اس کا کنیکشن اس سے ہم سیلف اس کے بنفس سے ہی ثابت ہو۔ یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ حدثنا، کہتے ہیں نا مجھے میرے شیخ نے روایت کی ہے، تو امام بخاری اپنے شیخ سے ملے۔ آپ کو پتہ ہے امام بخاری کے شیخ کتنے ہیں؟ ہمارے کتنے استاد ہیں؟ ہم نے میٹرک میں پڑھا، ایف اے میں پڑھا، بی اے میں پڑھا، ایم اے میں، ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں، کوئی 20 استاد ہیں۔ امام بخاری کے میڈیا، سوشل میڈیا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ساری کائنات کی جدید ترین ترقی سے 1200 سال پہلے کے دور میں 1000 سے زیادہ شیوخ تھے، اور سارے حافظ تھے۔ کسی کو 1,00,000 حدیث یاد تھی، کسی کو 2,00,000، کسی کو 3,00,000۔ قرآن یاد کرنا تو ان کے لیے عام بات تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حافظ تھے۔ حافظ کسے کہتے ہیں؟ جس کو 1,00,000 حدیث یاد ہو، اور محدث اس کو کہتے ہیں جس کو 2,00,000 حدیثیں یاد ہو۔ اور امام احمد ابن حنبل جو بخاری کے استاد تھے، ان کو 10,00,000 روایتیں یاد تھیں، جھوٹی بھی، سچی بھی، گڑی ہوئی بھی، کمزور بھی، ضعیف بھی، ساری 10,00,000 روایتیں یاد تھیں امام احمد ابن حنبل کو۔ اسی لیے ان کو امام اہل سنہ کہا جاتا ہے، اہل سنت کے امام، کہ انہوں نے مسند احمد لکھی، بہت بڑی کتاب حدیث کی، 33,000 سے زیادہ حدیثیں، اس میں ضعیف بھی ہیں کچھ، یہ ہم مانتے ہیں 3-4 ہزار ضعیف بھی ہیں، لیکن وہ محدثین کے امام ہیں۔ امام ان کا ایک مذہب ہے، حنبلی مذہب، اور وہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے، امام مسلم کے بھی استاد ہو گئے، بہت بڑے آدمی ہیں امام احمد بن حنبل۔ اب دیکھیں کہ امام بخاری کے جو استاد ہیں وہ سارے حافظ ہیں، سارے محدث ہیں، تبھی تو وہ خود محدث ہیں۔ اس لیے امام بخاری کا ایک مشہور قول ہے، لا یکون المحدث محدثا الا اذا حدث عمن هو مثله وعمن هو فوقه وعمن هو دونه، او کما قال رحمہ اللہ۔ فرمایا کہ کوئی بندہ محدث نہیں بن سکتا، حدیث کا صحیح طالب علم اور حدیث کے استاد کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ 3 قسم کے لوگوں سے حدیث بیان نہ کر دے اپنی سند کے ساتھ، ایک اپنے سے بلند لوگوں سے، اور ایک اپنے جیسے لوگوں سے، اور ایک اپنے سے چھوٹے لوگوں سے۔ اور امام بخاری نے یہ تینوں کام کیے ہیں۔ امام بخاری نے اپنے سے بڑوں سے روایت کی، حضرت احمد ابن حنبل سے۔ امام بخاری نے اپنے جیسوں سے روایت کی، امام مسلم سے۔ امام بخاری نے اپنے شاگردوں سے روایت کی، امام ترمذی سے۔ ترمذی جو ہیں بخاری کے شاگرد ہیں، نبینا تھے۔ کہتے ہیں کہ امام ترمذی علل الحدیث کے امام ہیں۔ حدیث کی علتوں کا جو علم ہے نا، وہ بہت بڑا علم ہے، وہ بڑا کرٹیکل اور بڑا نازک علم ہوتا ہے، بڑا گہرا علم ہوتا ہے، اس کے امام تھے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ جتنا ترمذی نے مجھ سے استفادہ کیا ہے، اس سے زیادہ ترمذی نے مجھ سے استفادہ کیا ہے، جتنا ترمذی نے مجھ سے استفادہ کیا ہے، اس سے زیادہ میں نے ترمذی سے سیکھا ہے۔ شاگرد ہیں، اور گریٹنس یہ ہے کہ اپنے شاگرد کو کریڈٹ کر رہے ہیں، اس کی صلاحیت کو، اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جتنا ترمذی نے مجھ سے سیکھا ہے، جامع ترمذی والے نے، اس سے زیادہ میں نے ان سے سیکھا ہے۔ اتنے بڑے امام تھے وہ علل کے۔ اسی لیے تو امام ترمذی نے وہ حدیث، وہ اصطلاح نہیں دی، حسن صحیح، ھذا حدیث حسن صحیح، اور آج تک علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ایک حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ حسن تو صحیح سے نیچے درجے کی ہوتی ہے، تو یہ حسن بھی ہوگی، صحیح بھی ہوگی۔ امام ترمذی کا یہ کہنا حسن صحیح، اس کے بہت سے مطلب ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ ہمیں محدث علماء نے بتایا کہ حسن فی سندہ، اپنی سند میں، اپنی شکل و صورت میں حسن ہے، کریکٹ ہے، خوبصورت ہے، اور صحت کے اعتبار سے بہت بلند درجے پہ ہے، صحیح ہے۔ تو یہ امام ترمذی ہیں۔ راوی عادل ہو، یعنی اس کے اندر کچھ باتیں پائی جاتی ہوں، عاقل، بالغ، مسلم، عاقل، بالغ، متقی، ثقہ اور فاسق فاجر نہ ہو، شریف اخلاق والا ہو، یہ 5 شرطیں ہوں تو عادل ہوگا۔ اور راوی کا ضبط کیسا ہو، یعنی ضبط الصدری و ضبط الکتابہ، سینے میں بھی حدیث حفظ ہو اور لکھی بھی ہوئی ہو۔ اور شذوذ کیا ہے کہ اپنے سے بڑے راویوں سے مخالفت نہ کرتا ہو، اپنی روایت میں، باتوں میں تو مخالفت ہو ہی جاتی ہے، حدیث کی روایت ہم پڑھ رہے ہیں، بڑا ہی پریسائز نالج ہے۔ علت نہ ہو، یعنی علت سے پاک ہو، یعنی حدیث میں کوئی مخفی نقص نہ پایا جائے جو بظاہر نظر نہ آئے، یعنی حدیث معلول نہ ہو، علت والی نہ ہو۔ یہ جو حدیث ہے 5 شرطیں جس میں پائی جائیں گی وہ صحیح حدیث ہوتی ہے،
صحیح حدیث میں یہ 5 شرطیں پائی جاتی ہیں: اتصال السند، العدالہ، الضبط، اور عدم الشذوذ اور عدم العلہ۔ شذوذ کیا ہے؟ صحیح حدیث کے لیے یہ ضروری ہے کہ حدیث شذوذ سے پاک ہو۔ جب کوئی ثقہ راوی اپنے سے بہتر شخص کی مخالفت کرے روایت حدیث میں تو وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ شاذ۔ یعنی اگر منفرد راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے جو حفظ و ضبط میں اس سے بہتر ہے تو ایسی شاذ روایت کو مسترد کر دیا جائے گا۔ شذوذ سند میں بھی ممکن ہے اور متن میں بھی۔ حدثنا عبد الواحد بن زیاد حدثنا الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ مرفوعا اذا صلی احدکم رکعتي الفجر فلیضطجع على یمینہ۔ متن میں جب شذوذ ہوتا ہے تو اس کی مثال عبد الواحد ابن زیاد نے عامش سے اور امام عامش نے ابو صالح سے اور ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی فجر کی نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ کچھ دیر دائیں پہلو پہ لیٹ جائے۔ اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا گیا ہے۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ راوی عبد الواحد ابن زیاد نے اس روایت میں راویوں کی ایک بڑی تعداد کی مخالفت کی ہے جو تمام ثقہ ہیں اور حضرت عامش کے ممتاز شاگردوں میں سے ہیں، کیونکہ عامش تو بہت بڑے محدث ہیں۔ دیگر تمام راویوں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے طور پر بیان کیا ہے، جبکہ عبد الواحد ابن زیاد نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طور پہ پیش کیا ہے۔ ابھی فعل جو ہے وہ آپ کا اختیاری بھی ہو سکتا ہے اور قول جو ہے وہ شرعاً مطلوب ہوتا ہے کہ یہ کرو، تو فرق تو ہے نا۔ یہ حدیث شاذ ہے۔ شذوذ سند میں بھی ممکن ہے، اس کا ذکر ہم احادیث ضعیفہ میں کریں گے۔ علت کیا ہے؟ من غیر شذوذ ولا الا۔ علت یہ ہے کہ علم حدیث کی اصطلاح میں علت سے مراد وہ مخفی یعنی چھپا ہوا نقص ہے جو حدیث کی صحت کو مجروح کر دیتا ہے۔ اگر عیب بالکل واضح بھی ہو تو اس کا شمار علت میں نہیں ہوگا، یعنی علت مخفی ہڈن جو ہوتی ہے، ہڈن ڈیفیکٹ۔ علت کبھی متن میں ہوتی ہے اور کبھی سند میں۔ علت کے اسباب ہے مثلا راوی کا سماع اپنے شیخ سے معروف نہ ہونا، تابعی کو روایت میں وہم ہو جانا جبکہ صحابی سے روایت محفوظ ہو، اور عنعنہ کرنا۔ عنعنہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے شیخ سے روایت کر دے، دادا استاد سے، اور درمیان میں اپنے شیخ کو ذکر نہ کرے کیونکہ اس پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کو درمیان سے ڈراپ کر دے تو کہ انہوں نے فرمایا، تو اس کے ابا نے یعنی بڑے استاد نے، دادا استاد نے، تو تاکہ لوگ اس کی بات کو سمجھیں۔ تو یہ ایک عیب ہے کہ اس بندے نے پردہ ڈالا ہے کسی چیز۔ محدثین اس چیز کو نہیں مانتے، یہ تدلیس ہے، جیسا کہ بڑے بڑے محدثین سے یہ تدلیس ہوئی ہے، اور تدلیس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ صحیح حدیث کی مثال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ہے، ان کو امام مالک نے، ان کو ابن شہاب الزہری امام المحدثین، ان کو محمد ابن جبیر نے، ان کو ان کے والد مشہور صحابی جبیر ابن مطعم نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ الطور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اس حدیث میں 5 شرطیں ہونی چاہیے۔ اس حدیث کی سند متصل ہے، اس حدیث کا کوئی راوی بھی غیر عادل نہیں ہے، اتصال السند، العدالہ۔ اس حدیث کا کوئی راوی بھی غیر ضابط نہیں ہے، الضبط۔ راویوں کے حالات بھی موجود ہیں، سارے ثقہ ہیں۔ یہ حدیث شاذ نہیں ہے، یعنی کوئی راوی بھی اپنے سے بڑے راوی سے متعارض نہیں ہے، کانٹرڈکشن اس کا نہیں ہے، اور اس میں کوئی علت نہیں پائی جاتی، یعنی اس حدیث میں کوئی مخفی نقص نہیں پایا جاتا، چونکہ یہ حدیث 5 شرطوں پر پوری اترتی ہے، اس لیے یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح کی سٹینڈرڈ پہ پوری اترتی ہے، یعنی مقبول روایتوں میں سب سے ٹاپ پہ۔ تو ہر طالب علم کو صحیح احادیث کا کچھ مجموعہ حفظ ہونا چاہیے۔ محدثین حفظ کے بغیر حدیث نہیں لیتے تھے، اور آج ہم صرف سٹڈی کرتے ہیں، یاد کچھ نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ میں اور آپ اگر ہم آپس میں پوچھیں کہ ایک حدیث ہمیں سند سے یاد ہے تو افسوس مجھ پہ، اور آپ اپنا حساب لگا لیں کہ کیا پتہ ہمیں ایک حدیث بھی سند سے یاد نہ ہو، اور جس کو ایک حدیث بھی صحیح سند سے یاد نہیں وہ لاکھوں اسناد کے حافظ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی پہ اٹھ کے یوٹیوب پہ بیٹھ کے اعتراض کرتا ہے کہ انہوں نے دین میں یہ خرابیاں کر دیں۔ تو بھائی اپنی حیثیت تو دیکھ لو، اپنی اوقات تو دیکھ لو پہلے۔ مقابلہ ہوتا ہے برابر پہ، آپ کا امام بخاری سے، امام ابن تیمیہ سے، امام ابو حنیفہ سے، کیا مقابلہ؟ سلف صالحین جو صحابہ کے شاگرد تھے، ہماری تو بات ہی چھوڑو نا، صحابہ کے شاگرد تھے 10 نسلوں پہلے،
وہ فرماتے تھے کہ ہماری مثال ہمارے سلف کے مقابلے میں یعنی صحابہ کے مقابلے میں کس طرح کی ہے؟ کالبقلۃ فی اصل النخلہ، کہ جیسے کھجور کا تناور لمبا درخت ہے اور اس کے درخت کے تنے کی جڑ میں دھنیا اگا ہوا۔ دھنیا کتنا سا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا دھنیا، بوٹی اگی ہوئی ہو، پودینہ اگا ہوا ہو کھجور کے پیندے میں اس کے پاس، اور کھجور کتنی بلند ہے۔ صحابہ کا اور تابعین کا وہ مقام ہے، اور تابعین کہتے تھے صحابہ کے سامنے ہمارا یہ مقام ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ائمہ کبار کے سامنے ہمارا کیا مقام ہے۔ چاہے جائے کہ ہم اٹھ کے ان کی غلطیاں نکالیں، بہتر ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو شمار کر لیں۔ اور یہ جو حدیث کے قواعد ہیں نا الجرح و تعدیل کے، یہ اگر آج لاگو ہو جائیں تو خدا کی قسم ہے میرے سمیت سب بندے ضعیف ہو جائیں گے، یا کذاب ہو جائیں گے، یا کچھ اور ہی ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جتنے ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، جتنی خیانتیں ہم سے ہوتی ہیں، جتنا ہم ادھر ادھر غلط نظریں ڈالتے ہیں، جس طرح ہم بازاروں میں پھرتے ہیں، چلتے پھرتے کھاتے ہیں، محدثین ایسے لوگوں کے حدیثیں نہیں لیتے تھے۔ یہ سارا کام خراب ہو جائے گا، وہ تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو حدیث صحیح کا حکم کیا ہے؟ امام مروزی اور امام ابن بطال نے اپنی کتاب میں، اور امام الخلال نے اپنی کتاب السنہ میں، یہ بہت بڑے ائمہ ہیں، اور دیگر امام نووی، ابن حجر نے، ابن قیم، ابن تیمیہ، بڑے بڑے ائمہ نے یہ کہا ہے جب حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جائے اس کا ماننا ایسے ہی ضروری ہوتا ہے جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ سخت شرائط کے بعد جو خبر آپ تک پہنچی ہے وہ خبر کسی بندے کی نہیں ہے، وہ امام بخاری کی حدیث نہیں ہے، وہ کسی امام بخاری کے کسی استاد کی حدیث نہیں ہے، وہ حدیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی۔ صحیح حدیث کا انکار کفر ہے، اور صحیح حدیث کو ماننا واجب ہے۔ اس کے بعد ہے حسن۔ علم حدیث کی اصطلاح میں حسن وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو، راوی عادل ہو، شذوذ سے پاک ہو، علت سے بھی پاک ہو، لیکن تو پھر وہ حسن کیوں ہے؟ ایسے راوی بھی رکھتی ہو جس کا حافظہ کچھ کمزور، خفیف الضبط ہو، خفیف الضبط یعنی اس نے ضبط کی ہوئی حدیث لیکن اس کے حافظے میں کچھ کمزوری، کبھی کبھی بھول جاتا ہے، کہتے ہیں اچھا اس کو مان لیتے ہیں، یہ کون سا ہر دفعہ بھول جاتا ہے، تو خفیف الضبط حافظے میں تھوڑا سا کمزور ہے تو اس کی حدیث حسن ہے، اور اسی کو صحیح لغیرہ ہی کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، یہ حدیث ہے، اس کو محمد ابن عمر ابن علقمہ نے روایت کیا، انہوں نے ابو سلمہ تابعی سے، انہوں نے مشہور صحابی ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں محمد ابن عمر جو 145 ہجری میں فوت ہوئے، حفظ و ضبط میں متہم ہیں، ان پہ الزام ہے کہ ان کا ضبط کمزور ہے، لہذا یہ حدیث تو مقبول ہے مگر حسن درجے کی ہے۔ اس کے بعد حسن سے نیچے کیا؟ ضعیف حدیث۔ ضعیف حدیث وہ ہے جو حسن کی 4 شرطوں پہ پوری نہ اترتی ہو، ضعیف یا ریجیکٹڈ مردود حدیث کہلاتی ہے، یعنی روایت کہلاتی ہے۔ حدیث حسن اور حدیث ضعیف کا فرق، ابتدائی زمانوں میں حسن حدیث کو بھی ضعیف ہی کہا جاتا تھا، لیکن جب تک کہ وہ دیگر روایتوں سے مل کے کبھی نہیں ہو جاتی تھی اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو قوت ضبط کی کمی جس میں پائی جائے جس حدیث کے راوی میں، وہ تو حسن ہو گئی، اور جو اس سے بالکل ہی بھولتا ہو، اس کے اندر وہ ضبط بالکل ہی نہ پایا جائے تو وہ ضعیف ہو جاتی ہے، یعنی 3 شرطیں جس میں پوری ہوں، جس میں 4 ہوں، 5ویں کمزور شرط ہے تو وہ حسن ہے، جس میں 4 پوری نہ ہو 3 ہوں وہ ضعیف کے درجے میں آ جائے گی۔ پھر ضعیف کی درجنوں قسمیں ہیں، صحیح لذات ہی اور صحیح لغیرہ ہی کی ایک اصطلاح آپ پڑھیں گے۔ صحیح لذات ہی وہ جو اٹ سیلف ساؤنڈ ہے، یعنی 5 شرطیں جس میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور صحیح لغیرہ ہی وہ ہے جس کو حسن کہتے ہیں، جس میں 4 شرطیں پائی جاتی ہیں، حافظہ تھوڑا کمزور ہے۔ اب ہے حسن لذات ہی اور حسن لغیرہ ہی۔ حسن لذات ہی وہ جس میں 4 شرطیں پائی جاتی ہیں، 1 شرط کم ہے، یعنی حافظہ وغیرہ کمزور ہے، اور حسن لغیرہ ہی وہ ہے جس میں جو ضعیف ہے مگر اس کو دیگر ضعیف روایتیں مل کے قوی کر دیتی ہیں، یعنی ینجبر۔ ضعیف حدیث کو حسن لغیرہ ہی کا درجہ پانے کے لیے 2 شرطیں چاہیے، یعنی حسن لغیرہ ہی جو حدیث ہے ضعیف ہوتی ضعیف ہے مگر اس کو ہم حسن لغیرہ ہی کا ٹائٹل دے دیتے ہیں، اس کو پاس کر دیتے ہیں گریس مارکس دے کر، وہ اس میں 2 شرطیں پائی جاتی ہیں، ضعیف کی کئی دوسری سندیں ہوں، اگر وہ ضعیف ہے نا اس کی دوسری سندوں سے بھی وہ روایت موجود، تو ظاہر اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے تو کچھ تو اس میں بات ہے نا، جس کے راوی پہلی سند سے قوی تر ہوں، یعنی اس روایت سے تھوڑے قوی راوی اس کے موجود ہوں، اور ضعیف ہونے کی وجہ راوی کے حفظ میں خرابی یا راوی کی لا علمی ہو، تو حسن لغیرہ ہی وہ حدیث ہے جو حسن لذات ہی سے کم تر ہوتی ہے اور ضعیف سے برتر ہوتی ہے۔ حسن لغیرہ ہی وہ حدیث ہے جو ضعیف سے اوپر اور حسن لذات ہی سے نیچے ہوتی ہے۔
اسی لیے اس کو صحیح حدیثوں کو صحیح الاسناد اسناد اور حسن الاسناد بھی کہتے ہیں۔ صحیح احادیث میں بعض کا تعارض ہو جاتا ہے، جو بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں۔ لوگ کہتے ہیں جی تم کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو ادھر یہ ہے ادھر یہ ہے، یہاں نبی نے تمہارے نے یہ کہا ہے ادھر یہ کہا ہے، یعنی منکرین حدیث ہے نا، تمیز نہیں ہے ان کے اندر کہ بات کیسے کرتے ہیں۔ چلو ادب سے مخاطب کر لیں، ہمارے نبی ایسے نہیں کرتے تھے کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں۔ افسوس کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے ہزاروں لوگوں سے ملاقات کی ہے، لاکھوں باتیں کی ہیں، کسی کو کوئی بات سمجھائی ہے، کسی کو اس کے حسب حیثیت بات کی ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ اللہ کے نبی افضل عمل کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں جاء رجل النبی سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ای الاعمال افضل، کہ ایک بندے نے پوچھا اللہ کے نبی افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ فی وقتہا، افضل وقت ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھ لو۔ تو ایک اور بندے نے پوچھا، آپ نے فرمایا الحج المبرور، سب سے افضل جو کام ہے وہ حج مبرور ہے۔ ایک نے کہا، آپ نے کہا جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک اور نے پوچھا، آپ نے سمجھا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں بوڑھے ہیں، اس کو اور تلقین کروں، تو فرمایا بر الوالدین۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود چونکہ طالب علم تھے حدیث کے، تو ان کو پتہ تھا کہ جو بندہ علم میں مشغول ہے اس کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ فی وقتہا۔ تو یہ تو پیغمبر علیہ السلام ماہر نفسیات ہیں، حسب لیاقت جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن صحیح احادیث میں در حقیقت حقیقی ریئل جو کنٹرڈکشن ہے، تعارض ہے، وہ ہونا محال ہے، وہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر کبھی ہمیں ایسا لگے کہ یہ روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو ان کے لیے ہم نے 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ سب سے ضروری ہے، الجمع والتطبیق، ٹو کمبائن اینڈ کمپلائی ود۔ آپ اس کی کوشش کریں حدیثوں کو، دونوں حدیثوں کا مطلب ایک ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ناسخ والمنسوخ، اور یہ سب سے مشکل علم ہے، اور اس کے امام تھے امام شافعی۔ ناسخ الحدیث والمنسوخ، ایک ہے قرآن میں ناسخ اور منسوخ، وہ تو عام ہے، سب کو پتہ ہے۔ حدیثیں ہیں لاکھوں، احوال ڈیفرنٹ ہے، راوی ڈیفرنٹ ہے، قرآن کی آیتیں سیدھی سیدھی، حدیثیں اور چیزیں، اس میں انسانی کاوش ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ نالج ہے۔ تو اس کے اندر ناسخ اور منسوخ حدیث کو تلاش کرنا انتہائی مشکل علم ہے، جس کا بہت گہرا مطالعہ ہو وہ اس کو ڈھونڈ سکتا ہے، اور امام شافعی اس میں بے مثال تھے۔ ناسخ حدیث یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اور بعد کا حکم جو ہے وہ آخری زندگی میں کہا تھا۔ جیسے حضرت علی کے سامنے جنازہ گزرا، لوگ اٹھ گئے، وہ کوئی نہیں اٹھے۔ انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں اٹھے؟ انہوں نے کہا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمنا ثم جلس فجلسنا، شروع میں اللہ کے نبی جنازے کے جاتے ہوئے اٹھ جاتے تھے کہ میت گزر جائے تو پھر بیٹھیں احتراماً۔ ایون کہ یہودی عورت کا جنازہ تو آپ اٹھ گئے، تو کسی نے کہا یہ تو یہودی عورت کا جنازہ، آپ اس کو کیوں عزت دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انہا نفس، یہ انسان تو ہے نا، چاہے یہودی ہے، تو میں اٹھ گیا ہوں، چلو احترام ہے دوسرے مذہب کا بھی، لوگوں کا احترام تو ہم سب کا کرتے ہیں، ہم کو گالیاں تو نہیں دیتے نا دوسروں کو، ان کا احترام سب کا ہے، انسانی جان ہے اس کا احترام۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے پختہ کر دیا صحابہ کو، اور بعد میں جب جنازہ گزرتا تھا تو بیٹھ جاتے، نہیں اٹھتے تھے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرا موقف یہ ہے کہ اللہ کے نبی بعد میں کئی دفعہ نہیں اٹھے تو میں بھی نہیں اٹھتا، یعنی یہ منسوخ ہو۔ حضرت علی نے سمجھا یہ منسوخ ہو گیا۔ تو اس حدیث سے جو 2 قسم کے علماء پیدا ہوئے، ایک نے کہا کہ یہ منسوخ نہیں، دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ کیسے بلا؟ 2 حدیثیں ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک اٹھے اور ایک دفعہ نہیں اٹھے، تعارض آ گیا نا، جمع کرو۔ علماء نے یہ کام کر دیا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ محدثین نے، امام نووی نے شرح کر کے، امام ابن حجر نے، ابن تیمیہ نے یہ کام سارے مکمل کر دیے۔ ہمیں چاہیے عربی سیکھیں اور ان کو پڑھیں، سارا نالج عربی میں ہے، سارا نالج قرآن و حدیث کا عربی میں ہے۔ عربی سے پیچھے ہوئے تو سب کاموں سے گئے۔ اس لیے جتنی بھی گمراہ تحریکیں اٹھی ہیں وہ عربی سے بہت کمزور تھے، عربی میں بہت کمزور تھے، کیونکہ نہ ان کو ڈائریکٹ اپروچ تھی اور نہ ہی وہ بات کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی شرح کی اور خراب کر دیا لوگوں کو تفسیروں میں اور شرح میں۔ تو امام نووی جو محدثین اکثر عرب تھے، تو انہوں نے شرح کی ہے کہ یہ حکم اختیاری ہے، یعنی یہ واجب کے درجے میں نہیں، آپ چاہیں تو میت کو لے کے کھڑے ہو جائیں، چاہیں تو بیٹھے رہیں، دونوں اختیار نبی پاک نے آپ کو دے دیے۔ تو اس طرح دونوں حدیثوں پہ عمل ممکن ہو گیا، اور یہ بڑا نالج ہے، مزے کا نالج ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، لوگوں میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، آپ زیارت کرو۔ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت ابھی قریب گزرا ہے، دوبارہ کہیں یہ قبروں، مردوں اور بتوں کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ اب قبرستان نہیں جانا، جیسے ہم بچوں کو روکتے ہیں کہ ادھر آپ نے بالکل داخل نہیں ہونا، ادھر یہ نہیں کرنا، بعد میں آپ کہتے ہیں اب آپ کھیل لیں چلے جائیں۔ تو یہ تو ہے، تو یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا۔ پھر آگ سے پکی ہوئی چیز پہ وضو پہلے دوبارہ کروایا جاتا تھا،
اور بعد میں صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگ میں پکی ہوئی چیز گوشت وغیرہ کھایا اور وضو نہیں کیا، یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ تیسرا کام ہے راجح اور مرجوح۔ جب حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو اس میں یا ایک چیز ہے نا وہ زیادہ قوی ہوتی ہے، زیادہ اس پہ قابل عمل ہوتی ہے، اور دوسری مرجوح ہوتی ہے، یعنی اس کو آپ پریفر کم کرتے ہیں، پریفریبل ہوتی ہے، اور ایک دوسری ہوتی ہے جس کو پریفر نہیں کرتے۔ اگر جمع اور تطبیق ممکن نہ ہو اور ناسخ منسوخ کا بھی علم نہ ہو تو اس میں ایک مسئلہ راجح ہوتا ہے، یعنی اس کو پریفر کیا گیا ہے، اور دوسرا جو اس کا مطلب نکلتا ہے وہ مرجوح ہوتا ہے، یعنی پریپونڈرنٹ ہوتا ہے، وہ اس کو زیادہ یعنی ترجیح حاصل نہیں ہوتی۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ تیمم 2 دفعہ زمین پہ ہاتھ مارنے کو کہتے ہیں، تیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین فی المرفقین، تیمم 2 دفعہ ہے کہ ایسے زمین پہ مارا، بلو کیا، چہرے پہ لگایا، اور پھر زمین پہ مارا اور ہاتھوں کو۔ اب ایک روایت تو یہ ہے، اور یہ ضعیف ہے اور مرجوح ہے۔ دوسری صحیح روایت بخاری شریف میں ہے کہ ضرب بیدیہ الارض ضربۃ واحدہ، کہ پیغمبر علیہ السلام نے زمین پہ ہاتھ مارا اور بلو کیا، پھر اس کو اپنے چہرے مبارک پہ لگایا اور پھر ہاتھوں پہ لگایا، ضربۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ مار کے اس کو زمین پہ۔ تو یہ حدیث راجح ہے کیونکہ اس کی سند بھی قوی ہے۔ تو یہ راجح مرجوح ترجیح کے بہت سے مقامات ہیں کہ کس وجہ سے کسی موقف کو ترجیح دی جائے گی، اس کے اسباب ہیں بہت سے۔ مثلا شیخین کی جو حدیث ہے، خلفائے راشدین کی حدیث ہے، حضرت ام المومنین عائشہ کی حدیث ان باتوں میں زیادہ قابل ترجیح ہے جو پرائیویٹ زندگی ہے، جو میاں بیوی کے مسائل ہیں، جو گھریلو زندگی ہے۔ اب حضرت ابو عبداللہ ابن عمر ایک دن کہہ رہے تھے کہ یہ جو عورتیں غسل کریں گی غسل جنابت، وہ مینڈیاں جو سر پہ انہوں نے باندھی ہوتی بڑی مشکلوں سے بنا کے اس کو کھول کے وضو کریں۔ تو حضرت عائشہ کو پتہ چل گیا، اور انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر سے کہو کہ عورتیں یہ اپنے بال کٹوا ہی دیں، پھر اگر زیادہ ہی مسئلہ ہے تو۔ ڈانٹ دیا۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سے ہم وضو کرتی تھی، غسل کرتی تھی، تو اللہ کے نبی ہمیں کہتے تھے کہ تمہیں مینڈیاں کھولنے کی ضرورت نہیں، اوپر ہی پانی ڈال لو، ایسے بالوں کا خلال کر لو۔ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سنت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں جوان صحابہ میں، مگر جو پرسنل مسائل تھے جو بیوی سے زیادہ وہ کوئی نہیں جان سکتا، تو وہ ام المومنین کی حدیث کو ترجیح ہوگی۔ تیسرا کام ہوتا ہے حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو ترجیح کس بنیاد پہ دینی ہے، اس کا بھی ایک پورا نالج ہے۔ آج لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ محدثین نے اپنی طرف سے حدیثیں لکھی، سبحان اللہ، ایک ایک چیز میں پوری 100 کتابیں موجود ہیں۔ چوتھا کام، جب حدیث میں جمع و تطبیق بھی نہ ہو سکے، اور اس میں ناسخ اور منسوخ کا بھی علم نہ ہو سکے، اور اس میں راجح اور مرجوح کا بھی علم نہ ہو سکے، تو پھر توقف ہے۔ یعنی جب آپ کی صلاحیتیں جواب دے جائیں، سب قسم کے پاورز اور سورسز آپ یوز کر لیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ٹو ہولڈ اینڈ سٹاپ، فتویٰ پھر بھی نہیں لگانا۔ مثلا کچھ حدیثیں ہیں مضطرب ہو جاتی ہیں، ساری سندیں آپس میں مضطرب ہیں، تو پھر آپ وہاں پہ خاموش ہو جائیں گے، واللہ عالم، کہ ہمیں نہیں پتہ ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ چیز ہوتی ہے۔ اور لا ادری نصف العلم، امام مالک نے فرمایا اور دیگر ائمہ نے، کہ جو بندہ کہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، یہ آدھا علم ہوتا ہے۔ اور میں آپ آخر میں طلبہ کو نصیحت کروں کہ امام مالک سے اندلس، اسپین، 5000 تقریباً 4500 کلومیٹر، 4500 کلومیٹر دور سے بندہ مدینہ میں آیا تھا، یورپ سے اونٹنی پہ بیٹھ کے، جہازوں پہ بیٹھ کے 2 مہینے کا سفر کر کے مدینہ منورہ میں پہنچا، کتنا تھک گیا ہوگا۔ امام مالک سے 40 مسئلے پوچھے، 179 ہجری میں فوت ہوئے امام مالک، مدینہ سے باہر ہی نہیں گئے نبی پاک کے احترام میں، ادھر ہی حدیثیں پڑھوں گا، ادھر جیوں گا، ادھر ہی مروں گا۔ پیغمبر اسلام کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کے حدیثیں پڑھتے تھے، تب اب اوپر بلڈنگ نہیں بنی تھی، اور لوگوں کے فتنے کے ڈر سے وہ بلڈنگ بنائی گئی کہ لوگ پھر قبر پہ اس طرح کی کام نہ کریں نئے، تو کہتے تھے کل یؤخذ منہ ویرد الا صاحب ھذ القبر، ہر بندے کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ پیغمبر علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے سوائے اس صاحب قبر کے جو اس قبر میں آرام فرما ہے، پاکیزہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ ہر کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، مگر ان کی بات صرف لی جا سکتی ہے، رد نہیں کی جا سکتی۔ ان امام مالک جو امام الدنیا، پوری دنیا کے امام تھے اس وقت، پوری دنیا میں امام مالک جیسا کوئی نہیں تھا۔ اب بخاری شریف سے بھی پہلے دنیا میں حدیث کی جو کتاب تھی موطا امام مالک تھی، وہ تھی، اگرچہ بخاری کو اس کے بعد بڑا مقام ملا، لیکن ان سے بھی پہلے جو حدیث کمپائل کی گئی ہے وہ موطا امام مالک تھی، جو ہارون رشید نے ان سے کہا تھا لکھ دیں، اور ہارون رشید نے کہا کہ میں یہ کتاب آپ اپنے قانون
اسٹیٹ کے رول کے طور پہ نافذ کرنا چاہتا ہوں، تو امام مالک نے کہا خبردار، میں منع کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں امیر المومنین ایسا نہ کریں، میں اس لائق نہیں کہ میری کتاب کو نافذ کیا جائے، لوگوں پہ نبی پاک کی سنت کو عام رہنے دیں، میری کتاب میں 100 غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، نبی کی سنت میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ان سے 40 مسئلے پوچھے، 36 مسئلوں کے جواب میں انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، اور باقی جو 4 مسئلے تھے وہ بتائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اندلس کے لوگوں کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا کہ دنیا بھر کا امام تھا امام مالک، امام اہل المدینہ، ان سے مسائل پوچھے گئے اور وہ 40 میں سے 36 آئے نہیں اور 4 جواب دیے، تو کہتے ہیں کہ ان کو جا کے کہنا کہ امام مالک کو ان مسئلوں کا پتہ نہیں تھا۔ اس سے انسان کی حتق نہیں ہوتی، بے عزتی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔